السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 15 جولائی اور جمعرات سن 2021۔ آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے اس کی کیمپین بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ مختلف لوگ تجزیات کر رہے ہیں کہ کون وزیر اعظم بنے گا۔ راجہ فاروق حیدر صاحب امیدوار ہیں جو مسلم لیگ نون کے اس وقت وزیر اعظم ہیں۔ سردار عتیق صاحب بھی بالکل اس وقت میدان میں ہیں اور وہ خود وزارت عظمیٰ کے امیدوار تو نہیں ہے، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ کولیشن گورنمنٹ بنے آزاد کشمیر میں اور وہ بھی ان کی جماعت بھی اس کا حصہ بن جائے۔ پیپلز پارٹی بھی زور و شور سے اس میں بالکل حصہ لے رہی ہے۔ اب یہ جو کیمپین ہے اس نے 3-4 چیزیں جن کا ہم نے دیکھا ہے، جس کا مظاہرہ ہوا۔ ایک تو سیاستدانوں کی ذہنیت کیسی ہے، وہ گفتگو کیسی کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو گراس روٹ لیول پہ جو پولیٹیکل اجتماعات ہیں اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن کس پارٹی کی طرف زیادہ رہی، اور وزیر اعظم کون بنے گا۔ سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کون بنے گا، اس پر آج ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے تو آ جائیں سیاستدانوں کی جو ذہنیت ہے اس کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں امین اللہ گنڈا پور، تحریک انصاف کے وہ وزیر امور ہیں، یعنی پاکستان کے برائے کشمیر۔ انہوں نے جو کشمیر میں کھڑے ہو کے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے بات کی، اس سے بالکل اس کا اظہار ہوتا ہے کہ انہیں نہ کشمیر کی کوئی ہسٹری کا پتہ ہے، نہ انہیں کشمیر کی سینسٹیوٹیز کا پتہ ہے۔ سب سے پہلے تو ذوالفقار علی بھٹو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایک شخص جو اس دنیا سے چلا گیا اس کو آپ محب وطن یا غدار کہیں، یہ قابل شرم بات ہے۔ ہمارا مذہب بھی اس بات سے روکتا ہے۔ پھر بھٹو آج پاکستان جس جگہ پہ کھڑا ہے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے، جو نیوکلیئر پروگرام تھا پاکستان کا، وہ ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا۔ پھر کشمیر کے حوالے سے اس وقت جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1000 سال تک جنگ لڑیں گے اور بھارت کے ساتھ اس کے آگے نہیں جھکیں گے۔ اب بھٹو کی شخصیت، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں بڑی کنٹروورسیز ہیں، بہت سارے ان کے مخالفین بھی ہیں، ان کے بہت سارے کام ایسے ہیں جن کاموں پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک تو انہوں نے یہ بھٹو کو غدار کہا، اور جس بات کا حوالہ دیا کہ جی ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا ادھر تم ادھر ہم، یہ بات فیکچولی رانگ ہے، کیونکہ یہ عباس صدر صاحب ہمارے بزرگ شخصیت جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یہ ان کی ہیڈ لائن تھی اخبار کی، یہ کوئی ذوالفقار علی بھٹو کے الفاظ نہیں تھے۔ لیکن امین اللہ گنڈا پور کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور انہوں نے جو بات کی اس سے انہوں نے لوگوں کے دل دکھائے، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں گنڈا پور کی اس بات سے تحریک انصاف کی جو کیمپین ہے یا جو تحریک انصاف کی جو حمایت ہے وہ ہرٹ ہو سکتی ہے۔ اور ایک یہ بات سامنے ہے کہ جو لوگ تحریک انصاف کی کیمپین چلا رہے ہیں آزاد کشمیر میں، ان کو کشمیر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا۔ یہ ایک فیکٹ ہے، چاہے کوئی اسے پسند کرے یا نہ کرے، میری یہ رائے ہے۔ دوسری طرف آ جائیے محترمہ مریم نواز صاحبہ، وہ پتہ نہیں ایسی تصویریں ٹویٹ کر رہی ہیں نواز شریف کی اور کہہ رہے ہیں بڑا پرانا تعلق ہے، جو فوٹو شاپڈ ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کی کب وہ کشمیر میں گئے، کب وہ کشمیر میں نہیں گئی۔ اچھا، یہ بات فیکٹ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جلسے جو ہیں نا بہت بڑے ہوئے۔ آج بھی جو پلندری میں جلسہ تھا وہ بڑا، کوٹلی میں جلسہ بڑا۔ مریم نواز از اے کراؤڈ پلر، اور اس کشمیر کیمپین میں انہوں نے جو اپنے چاچو ہیں شہباز شریف، ان کو بالکل کھڈے لائن لگا دیا۔ شہباز شریف میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آزاد کشمیر میں آ سکے، مریم نواز صاحبہ نے ان کو بالکل آؤٹ کلاس کر دیا اس معاملے میں۔ یہ ہمیں کریڈٹ گوز ٹو مریم فار دیٹ۔ اچھا، کیمپین بڑی اچھی چلائی ہے، نون لیگ میں انہوں نے بڑا ایک تحرک پیدا کیا ہے، لیکن ذرا ان کی بھی جو عملی کتنی ان کی اس میں ان کی شرکت ہے، کتنا وہ جانتی ہیں۔ اب کل شاید ہجیرہ تھا، وہاں پر جلسے میں تالیاں بج رہی ہیں، وہ سٹیج پر کھڑے ہو کے ہاتھ ہلا رہی ہیں، ساتھ میں ایک بندہ کھڑا ہو تو اسے پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے، اس نے کہا جی میں امیدوار ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ کیمپین کرنے گئی ہوئی ہیں، آپ کو امیدوار کا بھی نہیں پتا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کشمیر جو ہے بس میں اس کی بیٹی ہوں، اور ہم کشمیر جو ہے وہ نواز شریف اور ہم سب۔ آخری دفعہ کب گئی تھی کشمیر، ذرا ان سے پوچھیں۔ یہ الیکشن کیمپین میں تو ایک یہ ان کی بات آ گئی۔ اب آ جائیے جناب آپ پیپلز پارٹی، وہ بلاول بھٹو صاحب کچھ دن گرجے، اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ وہ یہاں سے امریکہ تشریف لے گئے۔ اب مجھے آپ یہ بات بتائیں، الیکشن کیمپین ہو رہی ہے، اگلے 5-7 دنوں کے بعد وہاں پہ انتخابات ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب
یہ ان کی کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اپنی پارٹی کو بالکل تنہا چھوڑ کے. اب فریال تالپور صاحبہ پہلے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو کشمیر کے معاملات کو دیکھتی تھی، اور فریال تالپور صاحبہ کے بارے میں سب کو پتہ ہے یہاں پر کہ انہوں نے کشمیر میں جو مال بنانے کی جو بات تھی اور جس طریقے سے وہاں پر پیسہ بنایا گیا اور پیسہ لوٹا گیا، پلنڈر کیا گیا، پیپلز پارٹی کا بچہ بچہ جانتا ہے. فریال تالپور جو ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ شخصیت ہیں آزاد کشمیر میں. وہ کیا کریں گی آگے؟ تو بلاول بھٹو کی اس جو امریکہ کی یاترا ہے اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. اب مریم کے جلسے ابھی تک جو جلسے ہوئے ہیں ان میں سے بڑے ہیں. یہ تحریک انصاف کے وزراء جو ہیں یہ بالکل اس میں کامیاب نہیں ہوئے. عمران خان صاحب کے اب جلسے آنے والے ہیں، وہ اگلے 2-3 دن وہ وہاں پر رہیں گے، پوری کیمپین کریں گے، اور وہ تحریک انصاف کے لیے تحرک پیدا کر سکتے ہیں. عمران خان کی شخصیت آج بھی ایک میگنٹ کی طرح ہے جو لوگوں کو کھینچتی ہے. اور پھر جو ریسنٹلی امریکہ کو جس طرح سے مقابلہ کیا ہے عمران خان صاحب نے گفتگو میں، بھارت کے ساتھ جیسے گفتگو کی ہے، کشمیر کے حوالے سے جو انٹرنیشنل فورا پہ بات کی ہے، اس نے عمران خان صاحب کی جو عزت ہے وزیر اعظم پاکستان کی کشمیریوں کے دل میں اس کو بڑھایا ہے. اور یہ جو مریم نواز نے جو ایک نون لیگ کا وہاں پر ماحول بنایا ہے اس میں کوئی شک نہیں. اس کو اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ کس حد تک توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں. بڑا زبردست انٹرسٹنگ میچ ہے. اب جناب سب سے اہم سوال کہ وزیر اعظم کون بنے گا؟ بیرسٹر سلطان محمود. اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے تو بڑے ماضی میں بھی وہ رہے، وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور بڑے فیورٹ تھے تحریک انصاف کے. پچھلے الیکشن میں انفارچونیٹلی اپنی سیٹ ہی ہار گئے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اچھے آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں، لیکن ان کا جو شغل ہے مشروبات سے، اس نے بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا کہ نکما کر دیا، انہیں کسی کام کا نہیں چھوڑا. تو عمران خان صاحب کی بھی بظاہر ہمیں پی ٹی آئی والے یہ لگتے ہیں کہ وہ ان کی چوائس نہیں ہے. اس وقت پی ٹی آئی جس پہ فوکس کر رہی ہے وہ ایک نیا چہرہ ہے، اور وہ چہرہ ہے سردار تنویر الیاس کا. سردار تنویر الیاس کو ایک نقصان ہوا. ان کے چغتائی صاحب جو ان کے چچا تھے، الیکشن سے چند دن پہلے ان کا جو ایک ایکسیڈنٹ میں وہ جو گاڑی ان کی دریا میں گر گئی اور ان کا انتقال ہو گیا، اس سے ان کو نقصان پہنچا کیونکہ وہ راولہ کوٹ میں ان کی سیٹ تھی اور وہ سیاسی طور پر بڑے پرانے وہ سیاستدان تھے اور ان کے بڑے تعلقات تھے. ان کو پتہ تھا کہ کس کو لے کے چلنا ہے آگے. لیکن جتنی انویسٹمنٹ کی ہے سردار تنویر الیاس نے اور جس طریقے سے ایک روبسٹ کیمپین چلائی ہے، اس نے تحریک انصاف کو آزاد کشمیر میں ایک نئی اس میں تحرک پیدا کیا ہے. اور جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے اور جو آفس بیرر ہیں وہ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ سردار تنویر الیاس اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے تو وہ وزیر اعظم بنیں گے. باغ سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، وہاں پہ مقابلہ سخت ہے. مشتاق منہاس جو صحافی تھے پھر سیاستدان بنے، انہوں نے کام بھی بڑا کیا اس حلقے میں. پھر راجہ یاسین صاحب مسلم کانفرنس کے، وہ اس حلقے سے ہیں. اور سردار قمر کے بیٹے جو ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ بھی کانٹے دار مقابلہ ہے، بڑا سخت مقابلہ ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے تو جناب ہمیں جو یہ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب اس بات پر متفق ہو چکے ہیں بظاہر کہ سردار تنویر الیاس اگلے وزیر اعظم ہوں گے. لیکن ابھی الیکشن ہونا باقی ہے. نون لیگ کے جلسے بہت بڑے ہوئے ہیں. جلسے تو ان کے گلگت بلتستان میں بھی اچھے ہوئے تھے، پنجاب میں بھی اچھے ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن میں ووٹرز جو ہے ووٹ کس کو ڈالتا ہے. لیکن پھر کہوں گا کہ جو سیاستدانوں کی جو گھٹیا ذہنیت ہے نا وہ اس الیکشن میں ایکسپوز ہوئی ہے خاص طور پر. اور جو وہاں پر لوگ کیمپین چلا رہے ہیں وہ کسی کو بھی کشمیر کی سینسٹیوٹیز کا پتہ نہیں ہے، اور ایک بڑی افسوسناک مہم وہاں پہ چلائی گئی ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.